کیسا لگے گا آپ کو اگر میں آپ سے کہوں کہ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ انسانیت کی تاریخ کی ابتدا کی کہانی ہے۔ اس انسان کی کہانی جس نے پہلے دنیا نہیں جنت دیکھی، اس انسان کی کہانی جو شیطان کا سب سے پہلا شکار بنا، اس انسان کی کہانی جسے اس دنیا میں اللہ نے پہلا انسان کہا۔ جی ہاں، یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی ابتدا کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے عزت کی، آزمائش کی، لغزش کی اور توبہ کی۔ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی۔ مسلمانوں کی آخری الہامی کتاب قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک روز اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمانوں میں ایک اعلان ہوا اور کائنات نے ایک نئے باب کی تیاری شروع کی۔ لیکن یہ اعلان صرف تخلیق کا نہیں تھا، یہ ایک عظیم امتحان کی تمہید بھی تھا۔ اللہ کے اس اعلان کے بعد عرش کے قریب نورانی فضا میں ایک خاموشی چھا گئی۔ فرشتے جو کبھی اللہ کے حکم سے سرے منہ انحراف نہیں کرتے، ادب سے جھک گئے۔ اے رب کائنات، کیا آپ ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں؟ یہ اعتراض نہیں تھا، یہ سوال تھا حکمت کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اسی لمحے تقدیر کی کتاب میں انسان کا باب کھل گیا۔ اسلامی روایت کے مطابق ابتدا میں نہ شہر تھے، نہ قومیں، نہ زبانوں کا تنوع، صرف زمین تھی، آسمان تھا اور اللہ تعالیٰ کی مشیت۔ زمین خاموش تھی مگر اس کی مٹی مختلف رنگوں، ساختوں اور خصوصیات میں بٹی ہوئی تھی، کہیں سرخ، کہیں سفید، کہیں سیاہ، کہیں نرم، کہیں سخت۔ اسی حقیقت کی طرف سنن ابن داؤد کی ایک روایت اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کے مختلف حصوں سے لی گئی مٹی سے پیدا فرمایا، اسی لیے ان کی اولاد میں رنگوں اور مزاجوں کا تنوع پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، کبھی اسے تراب کہا گیا، کبھی تین، کبھی سلسال کالفخار۔ گویا یہ مٹی ایک مرحلہ وار تیاری سے گزری۔ پانی ملا تو گارا بنا، پھر وہ ٹھہرا، بدلا، سوکھا، یہاں تک کہ ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی کی صورت اختیار کر گیا۔ تصور کیجئے وہ منظر، زمین کی مختلف مٹی کو جمع کیا گیا، اس میں پہاڑوں کی سختی بھی تھی اور وادیوں کی نرمی بھی، ریگستان کی گرمی بھی اور زرخیز زمین کی شادابی بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس مٹی کو ایک متوازن صورت دی، ایک پیکر جو ابھی بے جان تھا مگر اپنی ساخت میں کامل۔ یوں انسان کی ابتدا مٹی سے ہوئی، ایسی مٹی جو رنگوں اور ساخت میں مختلف تھی، اسی لیے انسانوں کے رنگ بھی مختلف ہوئے، کوئی گندمی، کوئی سیاہ، کوئی سفید، کوئی سرخی مائل۔ یہ فرق کسی برتری کی دلیل نہ تھا بلکہ تخلیق کی حکمت اور قدرت کی نشانی تھا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارے رنگوں اور زبانوں کا اختلاف۔ آدم کا جسم تیار تھا مگر وہ ساکن تھا، ایک ایسا پیکر جو آنے والی نسلوں کا باپ تھا مگر ابھی خود زندگی سے خالی تھا۔ روح پھونکی گئی، جسم میں حرکت آئی، آنکھیں کھلی، روشنی دیکھی۔ کائنات کو پہلی بار کسی انسان نے دیکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک ربک۔ یہ پہلا مکالمہ تھا انسان اور اس کے رب کے درمیان۔
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ چیز دی جو فرشتوں کے پاس نہ تھی، علم۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں سے کہا کہ ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے بھلا کیسے اپنے رب کے سکھائے بغیر کسی شے کا علم رکھتے؟ سو انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے حکم دیا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام جو انہیں سکھائے گئے تھے بتا دیے۔ فرشتوں نے عاجزی سے کہا تو پاک ہے، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ یہ اعلان تھا زمین پر خلافت طاقت سے نہیں علم سے ہوگی۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے۔ نور زمین کو چھو رہا تھا مگر ایک وجود خاموش، ساکت، مغرور کھڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ بغاوت تھی، آسمان میں پہلی بغاوت۔ جب ابلیس کو دھتکارا گیا تو وہ گر کر نہیں بلکہ نفرت کے ساتھ پیچھے ہٹا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی گئی۔ یوں انسان اور شیطان کے درمیان اس جنگ کا آغاز ہوا جسے قیامت تک جاری رہنا ہے۔ یہ جنگ تھی نیکی اور بدی کی، اچھائی اور برائی کی، خیر اور شر کی۔ اس جنگ میں اصل امتحان تھا اس انسان کا جس کے لیے اس دنیا کو امتحان گاہ کہا گیا۔ یوں ایک طرف انسان ہوا اور دوسری طرف شیطان۔ یہ اعلان جنگ تھا، ایسی جنگ جس میں تلواریں نہیں دل زخمی ہوں گے، ایسی جنگ جو قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ جنت ایک ایسی جگہ جہاں ہر سمت زندگی اپنی کامل ترین صورت میں جلوہ گر ہے، جہاں باغات ہیں گھنے اور سرسبز، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، صاف، شفاف اور شیریں۔ درختوں کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی جھکی رہتی ہیں اور جب کوئی انہیں چاہے تو وہ قریب آ جائیں۔ وہاں کی زمین نرم ہے، فضا خوشبودار اور موسم ہمیشہ معتدل۔ نہ گرمی کی شدت ہے نہ سردی کی سختی۔ وہاں کے رہنے والوں کے چہرے روشن، دلوں میں کوئی رنجش نہیں، نہ حسد، نہ خوف، نہ غم۔ جنت کے باسی آمنے سامنے تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے، ریشم کے لباس پہنے، سونے اور موتیوں سے آراستہ۔ ان کے گرد پاکیزہ مشروبات کے جام گردش کریں جو سرور دیتے ہیں مگر بے خودی نہیں لاتے۔ ہر طرف سلامتی کی آوازیں ہیں، امن کی لہریں ہیں اور اطمینان کی کیفیت۔ وہاں نہ لغو بات ہے، نہ تکلیف، نہ نیند کی تھکن، نہ بیداری کی کوفت، بس دائمی راحت۔ اور ان سب نعمتوں کے اوپر ایک ایسی رضا اور قرب کی دولت ہے جو ہر خوشی سے بڑھ کر ہے، جہاں روح اپنے رب کی خوشنودی میں وہ سکون پاتی ہے جس کے بعد کوئی کمی باقی نہیں رہتی۔ یہ ہے جنت کا وہ نقشہ جو اللہ نے ہمیں دیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا۔ جب آدم اپنی تخلیق اور جنت کے قیام کا مرحلہ طے کر چکے، تب قدرت نے انسانی کہانی کو تنہائی سے رفاقت کی طرف موڑا۔ ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا گیا، اسی اصل سے، اسی حقیقت سے، تاکہ دل کو سکون ملے اور زندگی کو ہم آہنگی۔ آدم کے وجود ہی سے حوا کو پیدا کیا گیا، جیسے ایک ہی سرچشمے سے دو دھاریں پھوٹ نکلی، جدا بھی مگر جڑی ہوئی بھی۔ روایت میں آتا ہے کہ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا، اس رمز کے ساتھ کہ قربت اور نرمی انسانی رشتے کی بنیاد ہے۔ یوں وہ محض ساتھی نہیں بلکہ انسانیت کی تکمیل بن کر سامنے آئی، سکون کا سبب، محبت کا محور اور آنے والی نسلوں کی ماں۔ پھر دونوں کو ایک ساتھ جنت کی وسعتوں میں بسایا گیا تاکہ زمین پر اترنے سے پہلے انسان رفاقت، ذمہ داری اور آزمائش کے معنی سیکھ لے۔ یہاں سے انسانی داستان کا وہ باب کھلتا ہے
جس میں مرد اور عورت ایک ہی اصل سے اٹھ کر مل کر تاریخ کا سفر شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے آدم و حوا کو حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ جنت میں سکون تھا، راحت تھی، ہر نعمت موجود تھی، مگر جہاں نعمت ہو وہاں آزمائش بھی ہوتی ہے۔ جنت جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ تھکن، نہ خوف، مگر شیطان دور سے دیکھ رہا تھا، نفرت کی آگ میں جلتا ہوا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، کیا تم ہمیشہ یہاں نہیں رہنا چاہتے؟ کیا تم کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی نہیں چاہتے؟ تمہیں اس درخت کا پھل صرف اس لیے منع ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ نہ رہو۔ جھوٹ، دھوکہ اور خواہش، یہ شیطان کے ہتھیار تھے۔ تو آدم و حوا نے جیسے ہی شجر ممنوعہ کا پھل کھایا، جنت کا لباس غائب ہو گیا۔ یہ صرف لباس کا جانا نہیں تھا، معصومیت کا پردہ ہٹ گیا تھا۔ مگر یہی وہ مقام ہے جہاں انسان شیطان سے مختلف ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ان کی آواز میں ندامت تھی، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف اور امید بھی۔ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور توبہ قبول ہو گئی۔ لیکن آدم و حوا کو زمین پر اتار دیا گیا۔ زمین جہاں سردی بھی ہے، گرمی بھی، درد بھی، جدائی بھی۔ یہیں سے انسان کی اصل کہانی شروع ہوئی، محنت، آزمائش، عبادت کی کہانی۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی بنے، انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی پہچان دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ تکبر شیطان کا راستہ ہے۔ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن توبہ انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ شیطان نے غرور کیا، آدم نے توبہ کی، اور یہی فرق انسان اور شیطان کے درمیان ہے۔ تو جب بھی شیطان وسوسہ ڈالے، ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ یاد کر لینی چاہیے، کیونکہ انسان کی عظمت بے خطا ہونے میں نہیں، بلکہ خطا کے بعد رب کی طرف لوٹ آنے میں ہے۔